اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں کو، تمام صحافی حضرات کو، تمام کیمرہ مین ٹیکنیشین جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، سب کو السلام علیکم۔ میرے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سب کو السلام علیکم میری جانب سے، میری پوری پاک سرزمین پارٹی کی قیادت کی جانب سے۔ آپ تمام حضرات کا یہاں پر تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ معزز صحافی حضرات اور پاکستانیوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، میں اور میری ٹیم آج یہ پریس کانفرنس ایک مخصوص حالات میں، ایک مخصوص سچویشن جو کہ کراچی میں خاص طور پر اور سندھ کے شہری علاقوں میں پچھلے چند دنوں سے برپا ہے، اس حوالے سے آج ہم نے بہت سارے لوگوں کی ٹیلی فون کالز، جس میں بہت ساری بڑی تعداد جو ہے وہ اردو بولنے والے مہاجروں کی، اس کے بعد ان کے بڑی کنورزیشنز کے بعد ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم قوم کے سامنے اپنا موقف رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے جو کچھ پاکستان کی سیاست میں خصوصاً کراچی میں ہو رہا تھا، ہم نے اس میں کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی کوئی انوالومنٹ نہیں کی اور خود کو ان تمام معاملات سے ہم نے الگ رکھا، تاکہ کسی کو بھی یہ شائبہ نہ ہو، اس چیز کا تاثر یا خیال نہ جائے کہ خدا نخواستہ ہم اپنی سیاست کو کسی دو فریق کی آپس کی لڑائی سے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے فائدے نقصان کے لیے اس پوری جہاد یہ جو 2 سالوں سے جاری ہے، ہم نے یہ کام اس لیے فائدے نقصان کے لیے نہیں شروع کیا۔ ہم نے صحیح اور غلط کو بنیاد بنا کر نقصان کا کام کیا۔ پاکستان کے لوگ جانتے ہیں، نقصان کا کام کیا کہ ہم نے اپنی سینیٹرشپ چھوڑی، اپنی ایم این اے شپ چھوڑی، اپنی ایم پی اے شپ چھوڑی، اپنے پارٹی کے اپنی ڈپٹی کنوینر شپ چھوڑی، اپنی رابطہ کمیٹی شپ چھوڑی، اپنے پارٹی کے بڑے بڑے عہدے چھوڑ کر رادر 35 سالہ رفاقت والے لوگوں کو اپنا دشمن بنا کر ہم نے صحیح اور غلط کو بیس بنا کر ہم نے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز حق بلند کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آواز لوگوں کے دلوں میں اتار دی ہے، اور آج پاک سرزمین پارٹی پاکستان میں، پورے پاکستان میں اور خصوصاً سندھ کے شہری علاقوں میں تیزی سے ابھرنے والی، 70 سالہ تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں تیزی سے ابھرنے والی جماعت ہے۔ میں آج اپنے تمام پاک سرزمین پارٹی کے تمام کرم فرماؤں کے سے جو کہ پورے پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں ہیں، اور ہمارے چاہنے والے، ہمارے ورکر، ہمارے ہمدرد اور ہماری فلسفی کو ماننے والے تمام پاکستان کے لوگ اور پاکستانی دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہیں، کسی بھی رنگ، نسل، زبان، مسلک سے ان کا تعلق ہے، میں آج ان سے اجازت لے کر، ان کو اپنا ہمنوا بنا کر، ان سے اجازت لے کر، میں آج اپنی گفتگو، اپنی بات اور اپنا یہ ایڈریس میں کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے مہاجروں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ میں مہاجروں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اور آج میری ساری گفتگو کا منبع مہاجروں سے بات کرنا ہے، اور وہ بھی وہ مہاجر نہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہیں۔ 24 دسمبر کا جلسہ لیاقت آباد کا
منہ بولتا ثبوت ہے کہ شہر ہمارے ساتھ ہے۔ لیاقت آباد میں لاکھوں ماؤں بہنوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے شرکت کر کے تمام جو تجزیے کیے جا رہے تھے پاک سے زمین پارٹی کے حوالے سے، عوامی مینڈیٹ کے حوالے سے، وہ سارے تجزیے کو، نیگیٹو تجزیے کو غلط ثابت کر دیا۔ کراچی کے لوگوں نے بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں دو حوالوں سے ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی گمان ایسا رکھتے ہیں کہ شاید پاک سرزمین پارٹی مہاجروں کے درمیان، مہاجروں کے دلوں میں، مہاجروں کے درمیان وہ جگہ نہیں کر پائی ہے یا وہ بات نہیں کر پائی ہے جس کا کہ ان کو خیال تھا کہ وہ کر سکتے ہیں یا کر چکے ہوں گے۔ میں مہاجروں سے مخاطب ہو کر میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں پچھلے 6 دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، 6-7 دنوں سے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سارے مہاجر وہ کسی نہ کسی طریقے سے صرف اور صرف ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب سے ہی صرف جوڑ دیے گئے۔ الطاف حسین صاحب اور جتنی بھی شاخیں ہیں ایم کیو ایم کی، سارا مہاجر جو ہے وہ اسی سے ٹیگڈ ہے۔ پورے پاکستان میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے، یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ مہاجر یا تو الطاف حسین کے ساتھ ہے یا جو ایم کیو ایم کی یہ جو شاخیں بن گئی ہیں یا پھر یہ ان کے ساتھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی اور بڑی تذلیل مہاجروں کی ہو نہیں سکتی۔ مہاجروں کی اس سے زیادہ کوئی اور ان کے خلاف بات ہو نہیں سکتی کہ پورے مہاجروں، اتنی بڑی کمیونٹی پڑھے لکھے لوگوں کو صرف ان تمام حالات اور واقعات سے ٹیگ کر دیا جائے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں مہاجروں، میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں 3 مارچ 2016، اب سے تقریباً 2 سال پہلے، اور تمام تجزیہ نگاروں کو اور تمام پاکستانیوں کو بھی، کہ میں نے آ کر، انیس قائم خانی بھائی نے آ کر 3 مارچ 2016 کو کیا بات کی تھی؟ ہم نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ الطاف حسین کے تمام، اس وقت تو یہ سارے لوگ ایک تھے، فاروق ستار صاحب بھی اور تمام یہ جو ایم کیو ایم جتنی بھی ہے سب ایک تھے، الطاف حسین صاحب کے ساتھ تھے، 9-0 کھلا ہوا تھا۔ کیا ہم نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ مہاجروں، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے، اور میں اس لیے چھوڑ کر گیا کہ مجھے شرم آتی تھی کہ رات میں الطاف حسین صاحب گالیاں بکتے تھے پاکستان کو، جرنیلوں کو، ججز کو، پاکستان کے جرنلسٹ کو، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو، رات میں نشے میں دھت گالیاں بکتے تھے، گانے گاتے تھے، اور پوری قوم صبح شرمندہ شرمندہ گھوم رہی ہوتی تھی، چاہے وہ ایم کیو ایم میں تھی یا نہیں تھی۔ پوری قوم رات، صبح مہاجر قوم، الطاف حسین کی رات کی تقریر کے بعد صبح پوری مہاجر قوم شرمندہ شرمندہ گھوم رہی ہوتی تھی۔ تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوا، ہم چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم آئے بھی اسی لیے کہ جب یہ دیکھتے تھے کہ پوری مہاجر قوم کو ایک الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم کے غلط کرتوتوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، بھلے وہ شخص مہاجر ہونے کے ناطے ایم کیو ایم میں ہو یا نہ ہو۔ رات میں الطاف حسین صاحب کی تقریر آنے کے بعد اس مہاجر کا صبح پوری قوم مذاق اڑا رہی ہوتی تھی، اس کو شرمندہ کر رہی ہوتی تھی، اس کا ریکارڈ لگا رہی ہوتی تھی، اور مہاجروں کو الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم مل کر ذلت کی کھائی میں گراتے چلے جا رہے تھے۔ تو ہم نے آ کر آواز لگائی کہ اے پاکستانیوں، مہاجروں کو الطاف حسین کے نام کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ ٹیگ کر دینا زیادتی ہے۔ اور ہم نے ایک نئی آواز دی کہ ہم اس ایم کیو ایم اور الطاف حسین صاحب کے نام کے ساتھ مہاجروں کو ڈیٹیچ کرنا چاہتے ہیں کہ جو مہاجر نتھی کر دیے گئے ہیں۔ کہ ہم نے مہاجروں کے لیے اس دن آ کر یہ بات نہیں کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج مہاجروں کے پاس ایک نیا آپشن ہے، پہلے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ آج مہاجروں کے پاس اپنی عزت نفس کو بحال رکھنے کے لیے، جب الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم کہ تمام یہ غلط کارنامے دکھائے جاتے اور ان کو شرمندہ کیا جاتا، ان کو ایمبیرس کیا جاتا، تو آج مہاجروں کے پاس یہ آپشن ہے۔ مہاجر کہتا ہے کہ نہیں بھائی، اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے،
ہم جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ مہاجروں کا آج یہ نیریٹو ہے. تو کس کے لیے میں نے آ کر اور انیس قائم خانی نے آ کر آواز لگائی تھی؟ کون سے لاپتہ بچوں کے لیے میں رویا تھا؟ کیا لاہور کے بچے لاپتہ تھے؟ کیا چیچے وطنی کے بچے لاپتہ تھے؟ کہاں آپریشن ہو؟ کس کے لیے میں نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ جوڑ کر فریاد کی تھی کہ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، ایک دفعہ ان کو معاف کرو؟ کیا وہ مہاجر بچے نہیں تھے؟ کیا وہ مہاجر بچے نہیں ہیں؟ کس کے لیے میں نے کہا کہ ان لوگوں کو لاپتہ کر کے، مار کے، غائب کر کے ان لوگوں کا، الطاف حسین کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ الطاف حسین کا فائدہ ہے؟ کراچی کے لوگوں، مہاجروں، میں انیس قائم خانی صاحب اور میرے رفقا 18 دنوں تک پریس کلب کی شدید گرمی میں ہم رات اور دن اس شہر مہاجروں کے حقوق کے لیے، پانی، سیوریج اور شہری حکومت کے اختیارات کے لیے ہم بیٹھے رہے. ہم نے دھرنا دیا، اس کے بعد ہم نے ریلی نکالی، ہمیں مارا گیا، ہم پر شیلنگ کی گئی، ہمیں گرفتار کیا گیا. ہم نے جلسے میں، لیاقت آباد کے جلسے میں، ہم نے اس شہری سندھ کے ساتھ ہونے والی سینسس کی جو زیادتی ہے، جو مہاجروں کو کم گنا گیا ہے، جو مہاجروں کی 70 لاکھ پاپولیشن کو کراچی حیدرآباد سے کم کیا گیا ہے، وہاں پر ہم نے ببانگ دہل پاکستان کے اداروں اور حکومت سے ہم نے فریاد کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا ازالہ کیا جائے. میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کر کراچی کا مقدمہ جو ہے وہ لڑا ہے، جس میں پانی سے لے کر، سینسس سے لے کر، ماسٹر پلاننگ سے لے کر، میئر کو اختیارات دینے تک سارے جو ہے وہ مسائل شامل ہیں. میں نے ببانگ دہل میں نے تمام دنیا کے سامنے یہ بات کی کہ ہاں، میں اسٹیبلشمنٹ سے روزانہ بات کرتا ہوں، میں اس کا ایجنٹ نہیں ہوں. میں کیوں بات کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ یہاں پر آپریشن جاری ہے، لاپتہ بچوں کی مائیں میرے پاس آتی ہیں، 1800 لڑکا جیلوں میں ہے، ایک نسل بھاگتی پھر رہی ہے دنیا بھر میں، ایک نسل جیلوں میں پابند سلاسل ہے، ایک نسل شہداء قبرستان میں دفن ہو گئی. میں ہاتھ جوڑتا ہوں بار بار، بند کمروں میں بھی اور ببانگ دہل بھی، انہی مہاجر بچوں کے لیے، اس نسلوں کے لیے، کہ ایک دفعہ ان کو معاف کرو. جس طرح سے بلوچستان والوں کو پیکج دے رہے ہیں، جس طرح سے وانا وزیرستان والوں کے لیے پیکج دے رہے ہیں، خدا کے واسطے ایک دفعہ انہیں معاف کریں، ایک دفعہ انہیں معاف کر کے اس قومی دھارے میں شامل کریں. صرف اس لیے یہ میں آپ کو صبح سے لے کر شام تک یہ باتیں بتاتا رہا ہوں اور میں آپ کو یہ میری بات ختم نہیں ہوگی، لیکن میں سوال کرتا ہوں مہاجروں سے خاص طور پر اور پورے پاکستان سے، تو تجزیہ نگاروں سے، کہ صرف اس بات پہ کہ میری پارٹی کے نام کے ساتھ مہاجر نام نہیں جڑا ہوا ہے، یہ پاک سرزمین پارٹی ہے، تو اس لیے آپ یہ تجزیہ دیں یا یہ سوچیں خدا نہ خواستہ، یا یہ تاثر جائے کہ چونکہ ان کے نام کے ساتھ مہاجر نہیں جڑا ہوا ان کی پارٹی کے ساتھ، تو اس لیے مہاجر ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے کہیں اور تو جا سکتے ہیں لیکن پی ایس پی کا ساتھ نہیں دے سکتے. مہاجروں نے تو پی ایس پی کا ساتھ پہلے دن سے دے دیا ہے. یہ انیس قائم خانی کون ہے؟ یہ رضا ہارون کون ہے؟ یہ ڈاکٹر صغیر کون ہے؟ یہ انیس ایڈوکیٹ کون ہے؟ یہ آصف حسنین کون ہے؟ یہ مصطفیٰ کمال کون ہے؟ کیا ہم مہاجر نہیں ہیں؟ مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ پہلے دن بھی فخر تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا. لیکن کیا میں اس مہاجر ہونے کے ناطے میں اشفاق منگی کو اپنے پاس سے بھگا دوں کہ جاؤ تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے؟ میں سردار عتیق کو اپنے پاس سے بھگا دوں کہ جاؤ تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے؟ کیا میں اپنے پختون ساتھیوں کو اپنے پاس سے بھگا دوں؟ کیا میں اپنے پنجابی ساتھیوں کو اپنے پاس سے بھگا دوں کہ جاؤ تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے؟ چلا جائے گا. لیکن مہاجروں کے لیے اپنے دل میں ایک نفرت لے کر جائے گا مہاجروں. پھر کوئی اسے سندھی بنائے گا، کوئی اسے پختون بنائے گا، کوئی اسے بلوچ بنائے گا. میں تمہیں مہاجر بناؤں، میں نفرت کو، چنگاری کو ہوا دوں، وہ اپنی نفرت کی چنگاری کو ہوا دیں، پھر یہ چنگاری شعلہ اگلے اور اس شہر میں پھر آگ اور خون کا کھیل دوبارہ گرم ہو جائے. جس طرح ماضی میں گرم تھا، وہ تم لیاری جاؤ تو مارے جاؤ مہاجروں. لیاری والا
بلوچ مسلمان آباد آئے، رنچوڑ لائن آئے تو مارے جائے، مہاجروں تم کٹھی پاڑی سے گزرو، بنارس سے گزرو تو مارے جاؤ، بنارس کا مزدور مزدوری کرنے، موچی ہے، دکاندار ہے، چائے والا ہے، عزیز آباد آئے، لیاقت آباد آئے تو مارا جائے، چکرا گوٹ کا سندھی کورنگی آئے تو مارا جائے، کورنگی کا مہاجر چکرا گوٹ جائے تو مارا جائے، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، رضا ہارون نہیں مارا جائے گا، اشفاق منگی نہیں مارا جائے گا، کوئی لیڈر پنجابی بلوچ سندھی مہاجر نہیں مارا جائے گا، معصوم ماؤں کے بچے مریں گے، معصوم مہاجروں کے بچے مریں گے، معصوم سندھی بلوچ مریں گے۔ کیا میں آگ اور خون اور لاشوں کی سیاست دوبارہ شروع کروں یہاں پر؟ نہیں 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 مہاجروں، میں نے تمہارے راستے سے کانٹے چننے ہیں، میں نے تمہارے راستے میں مزید کانٹے بچھانے نہیں ہیں۔ اگر میں نے یہی کام کرنا ہوتا تو ہم سب لوگ جس پارٹی میں تھے وہاں پر بڑے بڑے عہدوں میں تھے، ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی اس عہدوں کو چھوڑ کر جا کر الطاف حسین اور رو کو اپنا ایجنٹ بنائیں، اپنا دشمن بنائیں؟ ہمیں کیا ضرورت تھی اپنے عہدوں کو چھوڑ کر جانے کی؟ ہم تو مزے میں تھے وہاں پر۔ انہی چیزوں کی وجہ سے تمہارے یہ حالات دیکھ کر جو تم اس وقت نہیں دیکھ سکتے تھے، ہم نے وہ راستہ چھوڑا ہے۔ میں اس راستے پہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا، میں اس راستے پہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اور مہاجروں، ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پہ ایمان ہے۔ یہ سندھی مہاجر، پختون، بلوچ، یہ پنجابی، یہ مہاجر، یہ اس دنیا کی شناخت ہے۔ اس دنیا میں ہمیں ان ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم سب کو ایک دن مر جانا ہے۔ مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے، حشر کے میدان میں کھڑے ہوگے تو وہاں تمہیں مہاجر کے نام سے نہیں پہچانا جائے گا، وہاں تمہیں سندھی کے نام سے نہیں پہچانا جائے گا، بلوچ، پختون، پنجابی نہیں پہچانے جاؤ گے، اس نام سے نہیں پہچانے جاؤ گے۔ اگر کلمہ پڑھنے والے ہو تو ہم رسول کی امت کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ میں اپنی جھوٹی سیاست کے لیے خدا نہ خواستہ میں اپنے پیغمبر، اپنے رسول کی امت کو میں ٹکڑے ٹکڑے کروں کہ مجھے ووٹ زیادہ ملیں گے مہاجروں کے؟ خدا کی قسم، اگر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے، اس کی امت کو توڑ کر مجھے پوری دنیا سے بھی ووٹ مل جائے، مہاجروں کو چھوڑو، پوری دنیا سے بھی ووٹ میں لے لوں، پورے پاکستان سے بھی ووٹ لے لوں، لیکن اگر میرا رب ناراض ہو گیا، میرا رسول ناراض ہو گیا، تو میں مہاجروں کا تن کے برابر کا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مہاجروں کو تن کے برابر کا بھی میں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کی سنت نہیں ہے یہ کہ توڑ کر تفرقے ڈال کر اپنے فائدے حاصل کر کے میں کسی کے لیے بھلائی کر سکتا ہوں۔ تو مہاجروں اور پاکستانیوں، کیا میری پارٹی کے نام کے ساتھ مہاجر نام نہیں جڑا ہوا ہے؟ تو خدا نہ خواستہ مہاجر میرے ساتھ نہیں آئیں گے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا پاکستان پیپلز پارٹی PPP کے ساتھ کہیں سے بھی سندھی لفظ جڑا ہوا ہے؟ تو کیا انہوں نے سندھیوں سے غداری کر دی ہے؟ کیا وہ سندھیوں کے مسائل پہ بات نہیں کرتے؟ کیا PML نون نواز شریف کے ساتھ کہیں سے پنجابی لگا ہوا ہے؟ تو کیا وہ پنجاب کی سیاست نہیں کر رہے، پنجابیوں کی بات نہیں کرتے، دستبردار ہو گئے؟ کیا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ کہیں سے پختونوں کا نام لگا ہوا ہے؟ کیا وہ پختونوں کے نام سے دستبردار ہو گئے، ان کے حقوق سے دستبردار ہو گئے؟ میں تو پاک سرزمین پارٹی ہوں، ہاں میرے نام کے ساتھ مہاجر نام نہیں جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ میں نے تمہیں بتائی بات کہ کیوں نہیں جڑا ہوا ہے، لیکن نہ تو میں مہاجروں کے حقوق سے غافل ہوں اور نہ میں پاکستان میں بسنے والے اور اس شہر میں بسنے والے کسی بھی زبان بولنے والے کے حقوق سے غافل ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، نہ کسی مسلک والے سے، نہ کسی زبان والے سے، نہ کسی پاکستانی کے حقوق سے میں اور میری پارٹی ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ تو مہاجروں یہ جو اور پاکستانیوں، خدا کے واسطے میری مہاجر قوم پر رحم کرو، خدا کے واسطے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پچھلے 6-7 دنوں سے، ان کو پوری مہاجر قوم کے ساتھ ٹیگ نہ کرو، پوری مہاجر قوم کے ساتھ اس کو نہ ملاؤ کہ جو بھی یہ کچھ ہو رہا ہے یہ مہاجر کمیونٹی کی قوم کی ریفلیکشن ہے۔ بڑی شرمندگی کی بات ہے، بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ مہاجروں کی شناخت لیاقت علی خان ہے، مہاجروں کی شناخت ڈاکٹر ادیب رضوی ہے، مہاجروں کی شناخت ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، مہاجروں کی شناخت ڈاکٹر عطاء الرحمان ہے۔ یہ سب لوگ MQM میں نہیں ہیں، نہ تھے۔ مہاجر MQM، یہ MQM بننے سے پہلے
مہاجر جرنیل بنتا تھا، مہاجر جج بنتا تھا، مہاجر ڈاکٹر بنتا تھا، مہاجر انجینئر بنتا تھا، مہاجر بڑے بڑے صحافیوں میں مہاجروں کا نام آتا تھا۔ یہ کامران خان جو کہ آج اینکر ہیں پاکستان کے نمبر 1، یہ مہاجر ہیں۔ ان کو کسی ایم کیو ایم نے بڑا اینکر نہیں بنایا۔ آج جو شہر کے بڑے بڑے اینکر ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے صحافی ہیں، معذرت کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں سب کے نام نہیں، تو یہ سب لوگوں کو کیا ایم کیو ایم نے بنایا ہے؟ نہیں، ہماری پہچان، ہماری تعلیم تھی اور ہے، ہماری پہچان، ہماری تہذیب تھی اور ہے، ہماری پہچان اس ملک سے حب الوطنی تھی اور ہے۔ خدا کے واسطے چند لوگوں کی لڑائی کو پورے مہاجر قوم کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے۔ میرے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے، بینگ اے اردو سپیکنگ، میرے لیے بہت تکلیف اور بہت دکھ کی بات ہے یہ۔ تو میں پورے پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ مہاجروں نے اپنے آپ کو اگر الائنمنٹ ہمارے ساتھ نہیں جوڑتے تو خدا کی قسم میں اپنے گھر سے نکل کر یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس شہر میں مہاجر اگر پی ایس پی کے ساتھ نہیں ہوتے تو میں اپنے گھر سے نکل کر نہیں پہنچ سکتا تھا یہاں پر، اور جب نہیں تھے تو نہیں نکلنے دے رہے تھے گھر سے۔ آج لیاقت آباد میں لاکھوں لوگوں کا جلسہ ہوتا ہے، مہاجروں کا ایم کیو ایم کا گڑھ تھا، وہ مہاجروں کا گڑھ ہے۔ کیا اگر وہاں کے مہاجر کنورٹ نہیں ہوئے ہوتے تو کیا لیاقت آباد میں ہم 15 دن پہلے سے جا کر بیٹھ کر ہم کوئی جلسہ کر سکتے تھے؟ ہم کوئی جلسہ کر سکتے تھے؟ ہم کیا کراچی کی گلیوں میں اپنے آفیسز کھول سکتے تھے؟ آج ہم پورے شہر بھر میں گھومتے پھرتے ہیں، عزیز آباد میں، فیڈرل بی ایریا میں، لیاقت آباد میں، اورنگی میں، نیو کراچی میں، نارتھ کراچی میں، لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، ملیر، کیا یہ مہاجر علاقے نہیں ہیں؟ ہاں، میں مہاجروں کے حقوق کی بات، میں مہاجروں کے حقوق، مہاجروں کے دشمن مزید سندھی، پنجابی، بلوچوں کو، پختونوں کو مہاجروں کا دشمن بنا کر مہاجروں کے حقوق نہیں دلوانا چاہتا۔ میں مہاجروں کے حقوق کو لینے کے غرض سے مہاجروں کے دشمن اور مزید نہیں بنانا چاہتا۔ میں سندھی، پختون، بلوچوں کو مہاجروں کا دشمن بنا کر مہاجروں کے حقوق نہیں دلوانا چاہتا۔ میں تمام پاکستانیوں کو مہاجروں کا دوست بنا کر مہاجروں کے حقوق دلوانا چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ تمام محروموں، مظلوموں کے حقوق کو دلوانا چاہتا ہوں۔ تمام مظلوموں پاکستانی، چاہے وہ سندھی ہو، بلوچ ہو، پختون ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، ان سب کے حقوق کی بات کرتا ہوں، سب کو ملانا چاہتا ہوں، سب کو گلے لگانا چاہتا ہوں۔ اور یہ سراسر مہاجروں، اگر کراچی کی بات کرو تو مہاجروں کے لیے ہی ہے، یہ مہاجروں کے لیے ہی ہے یہ۔ یہاں پر لاکھوں پختون رہتے ہیں، سندھی رہتے ہیں، بلوچ رہتے ہیں۔ اگر میں مہاجروں کی صرف بات کروں گا اور مہاجروں کے دشمن بناؤں گا اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے، تو یہ مہاجر کل لیاری سے نہیں گزر پا رہا تھا، کٹی پاڑی سے نہیں گزر پا رہا تھا، یہ بنارس سے نہیں جا پا رہا تھا، بنارس کا پختون لیاقت آباد سے نہیں گزر پا رہا تھا، رنچھوڑ لائن بلوچ نہیں آ پا رہے تھے، اور اگر کوئی ایک بھی لاش گر رہی تھی تو سب سے بڑا نقصان مہاجروں کا تھا۔ ان کی ایک دن کے لیے سکولز بند ہو رہے تھے تو سب سے بڑا نقصان مہاجروں کا تھا۔ ایک دن کے لیے کاروبار بند ہو رہا تھا تو سب سے بڑا نقصان مہاجروں کا تھا۔ تو میں یہ اس نیریٹو کو بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایس پی کے علاوہ مہاجروں کے پاس اور سندھی، بلوچ، پنجابیوں کے پاس جو اس شہر میں رہ رہے ہیں، اربن سینٹرز میں رہ رہے ہیں، کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور سب نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی ہے، سب نے یہ بات مان لی ہے۔ اور ہم نے 3 مارچ سے لے کر آج تک جو بھی بات کی تھی، جو بھی اپنا نیریٹو دیا تھا، کسی کے بارے میں جو بھی بات کی تھی، کیا وقت اور حالات نے، میرے رب نے میری اور میرے ساتھیوں کی کہی بھی ایک ایک بات کو صحیح ثابت نہیں کر دیا؟ کیا ہمارے رب نے، میرے رب نے یہ احسان نہیں کیا کہ ہماری کہی بھی ساری باتوں کو صحیح ثابت کر دیا؟ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کیا ہماری ساری باتوں کو صحیح ثابت نہیں کر دیا؟ اور میرے پاکستانیوں، مہاجروں، اس لیے صحیح ثابت کیا کہ میں پہلے دن نہ میں جھوٹ بول رہا تھا، نہ میں آج جھوٹ بول رہا ہوں، اور نہ میں آئندہ آنے والے اپنی آخری سانسوں تک خدا نخواستہ میں جھوٹ بولوں گا۔ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، اس لیے یہ ساری بات اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا چلا جا رہا ہے، اس لیے یہ ساری بات اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ میں آج، چونکہ ہم سرخرو ہوئے ہیں، ہماری بات صحیح ثابت ہو گئی ہے ساری، میں آج تمام لوگوں سے
تمام فریقین سے، تمام اب بھی وہ لوگ جو کہ اس دروازے سے باہر ہیں، میں سب سے کہتا ہوں کہ خدا را آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اللہ سے رجوع کر کے اپنی ضمیر کی آواز پہ ہمارے اس رستے کو آئیے، میں دعوت دیتا ہوں، اختیار کیجیے۔ یہیں سے مہاجروں کا سب سے بڑا زیادہ فائدہ ہے، یہیں سے شہر کے پنجابیوں کا فائدہ ہے، یہیں سے شہر کے پختونوں کا فائدہ ہے، یہیں سے شہر کے سندھی اور بلوچوں کا فائدہ ہے۔ ہم کسی سے لڑ کے مہاجروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ مہاجروں کو سب سے زیادہ نقصان خود کو آئسولیٹ کرنے میں ہے۔ مہاجر اس ملک کی قیادت کیوں نہیں کر سکتے؟ مہاجر اپنے شہر سے قیادت نکال کر پاکستان کی قیادت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں مہاجر قیادت نہیں کر سکتے؟ مہاجر اپنے شہر سے قیادت نکال کر اس سندھ کے سندھی بھائیوں کی قیادت کیوں نہیں کر سکتے؟ مہاجر اپنے شہر سے قیادت نکال کر خیبر پختونخوا کے پختونوں کی قیادت کیوں نہیں کر سکتے؟ مہاجر اپنے شہر سے مہاجروں کی قیادت نکال کر پنجاب کے پنجابیوں کی قیادت کیوں نہیں کر سکتے؟ مہاجر اس شہر سے قیادت نکال کر بلوچستان کے بلوچوں کو اور پختونوں کو لیڈرشپ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تمہاری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، تمہارے ارادے ٹھیک ہونی چاہیے، تمہارا منشور ٹھیک ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دلوں میں بات ڈالتا ہے۔ کیا مہاجروں کے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ آج میں انیس قائم خانی، رضا ہارون یا پی ایس پی کا کوئی ذمہ دار کوئٹہ ایئرپورٹ پہ جب اترتا ہے تو اس کو 3000 سے زیادہ بلوچ نوجوان اور پختون نوجوان اس مہاجروں کے بیٹوں کو وہاں پر ریسیو کرنے آتے ہیں؟ کیا مہاجروں کے لیے فخر کی بات نہیں ہے؟ پاکستان کی ساری ہائی کورٹ بار مہاجروں بیٹوں کو کراچی سے گئے ہوئے بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کے ہائی کورٹ بار میں خطاب کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا مہاجروں تمہارے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ کوئٹہ کے ایک ایک سائن بورڈ پر، کوئٹہ کے ایک ایک گلی میں تمہارے لوگوں کا، تمہارے کراچی کے نوجوانوں کی تصاویر ہیں، تو وہ اپنے آپ وہ کراچی کے نوجوانوں کو اپنا لیڈر بنا رہے ہیں؟ کل کرک میں خیبر پختونخوا کے کرک میں کل جلسہ ہوا ہے۔ آفاق جمال بھائی جو کہ نیشنل کاؤنسل کے ممبر ہیں، ہزاروں کرک کے پختونوں نے وہاں پر پاک سرزمین پارٹی کے جلسوں میں شرکت کی ہے۔ ہم مٹھی میں کیا، ہم بلوچستان میں ہیں، ہم پنجاب کے شہروں میں ہیں، ہم اندرون سندھ کے گاؤں گوٹوں میں ہیں، ہم سندھی بھائیوں کے درمیان ہیں، ہم بلوچوں کے درمیان ہیں، ہم لیاری کے اندر ہیں، آج ہم کٹی پہاڑی کے پختونوں کے درمیان ہیں، ہم سوراب گوٹ کے پختونوں کے درمیان ہیں، ہم محمود آباد کے پنجابیوں کے ساتھ ہیں۔ مہاجروں، کیا تمہارے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ تمہاری مہاجر قیادت آج پورے پاکستان کے لوگ اس کو اپنی طرف اپنا رہنما مان رہے ہیں، اپنا مسیحا جان رہے ہیں، اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے جو حل تلاش کر رہے ہیں وہ تمہارے نوجوانوں کی قیادت میں تلاش کر رہے ہیں؟ یا تمہارے لیے یہ زیادہ فخر کی بات ہے کہ تمہیں طرح طرح کے ناموں سے پکارا جائے؟ خدا نخواستہ تمہیں الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے تمام جرائم، ان کے ذاتی جرائم سے پوری کمیونٹی کو ٹیگ کر دیا جائے، پوری کمیونٹی کو ملا دیا جائے، نتھی کر دیا جائے، اور الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم کو دکھا کر، ان کے کالے کرتوتوں کو دکھا کر مہاجر نوجوانوں کے ساتھ جو بھی ناروا سلوک کرنا ہو، جس دنیا کو مخالفت کرنی ہو، جس کو ظلم کرنا ہو، وہ ظلم کرے، پوری دنیا اس کے اوپر تالی بجائے، اور اس لیے تالی بجائے کہ وہ دنیا کو وہ الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم کے تمام کالے کرتوت دکھا کر مہاجر نوجوانوں کے ساتھ جو کرنا ہو کرو۔ کیا یہ زیادہ صحیح راستہ ہے یا وہ راستہ صحیح ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے؟ وہ چند درجن لوگ جو کہ ابھی بھی اس کشمکش میں ہیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے، میں ان کو آج دعوت دینا چاہتا ہوں کھلے دل سے کہ اللہ کی نشانیاں دیکھو، ہماری استقامت دیکھو۔ یہ میری طاقت نہیں ہے، میرے ساتھیوں کی طاقت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر میرا رب نہ چاہے میں تو تنکا نہیں توڑ سکتا، میں کسی ایک آدمی کو اپنے ساتھ یہاں پر نہیں بٹھا سکتا۔ یہ میرے رب کا احسان ہے۔ ہاں، اس کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں استقامت دی کہ ہم ایم کیو ایم کو چھوڑیں اپنے عروج پر، اس نے ہمیں استقامت دی کہ ہم ایم کیو ایم کو آ کر چیلنج کریں اپنے اس کے عروج پر، اور اس نے ہمیں استقامت دی کہ جو بھی کٹھن راستے آئے ہم اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، ہم ڈگمگائے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری بات جو ہے وہ اتار دی ہے۔ کراچی کے مسائل کا حل، سندھ کے مسائل کا حل، پورے پاکستان کے مسائل کا حل ہمارے ہی فارمولے میں ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستانیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاک سرزمین پارٹی اگلے 2018 کے الیکشن میں
पूरी कराची से, हैदराबाद से, सिंध के शहरी इलाकों और देही इलाकों से इंशाअल्लाह ताला हर जगह से अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। और मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि ये जो शहरी इलाकों की सीटें हैं वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल काम है, जो लोगों की ताईद है, हम स्वीप करेंगे। हमारे सामने इंशाअल्लाह ताला खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह की रज़ा के साथ, उसकी मदद के साथ हम स्वीप करेंगे। हम तो अभी इलेक्शन के बाद जो मसाइल हैं जिससे हमने तो उसकी तैयारी कर दी है। 24 दिसंबर के जलसे के बाद ये वाज़े हो गया कि लोग शहर के किसके साथ हैं। हम तो आज उस इलेक्शन में कामयाबी के बाद जो हमें काम करने हैं, हमारी वर्कशॉप वो हो रही है कि हमने आगे काम क्या करना है, मुहाजिरों के मसाइल क्या हैं, इस शहर के मसाइल क्या हैं, इस सूबे के मसाइल क्या हैं, और मुल्क का नेशनल एजेंडा क्या होना चाहिए। हम तो उस लाइन पे काम कर रहे हैं। तो किसी के पास किसी मेरे तमाम मोतबर हैं, पाकिस्तान के तमाम चैनल्स के लोग, तमाम तज्जिया निगार, तमाम लिखने वाले, तमाम कमेंट्री करने वाले, तमाम लोग बहुत मोहतरम है, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। किसी को ये एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि ये जो कुछ है सारा, ये सारा कुछ इंशाअल्लाह ताला ये और हमने ये सारा कुछ पीएसपी ने ये सारे ग्राउंड्स बना लिए हैं, और पीएसपी जो है वो अल्टीमेट विनर है। पीएसपी जो है वो अल्टीमेट विन करने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। सिंध के तमाम इलाकों में और खुसूसन शहरी इलाकों में सारी सीटें इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे, और हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर, कोalition पार्टनर्स के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला सिंध का नया वजीर आला 2018 में पाक सरजमीन पार्टी से या उसका हिमायत याफ्ता वजीर आला इंशाअल्लाह ताला होगा आइंदा आने वाले इलेक्शन में। ये बातें मैं करना चाहता था, और मैंने कहीं पे भी किसी रूनुमा होने वाले 6-7 दिन के वाक़यात पे मैंने कोई कमेंट नहीं किया है। लोग देखें, लोग जानें, बल्कि मैं आपके तवस्सुस से तमाम लोगों को मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि यही वो रास्ता है। अगर वाकई आप मुहाजिरों के हुकूक के अलमबरदार हैं और आपके दिल में ज़रा सी भी मुहाजिरों की बका, मुहाजिरों की इज्जत करवाने का, जिसको भी जो है वो इज्जत बहाल कराने का और इज्जत और नाम रोशन कराने का और शहर की खिदमत करने का जज्बा है, मैं आपकी इंटेंशन को चैलेंज नहीं करता, मैं आपकी नीयत को चैलेंज नहीं करता, लेकिन मैं आपको दावत देता हूं कि आइए इस रास्ते को इख्तियार कीजिए। इस रास्ते से अच्छा कोई और रास्ता नहीं है जिसमें रुसवाई नहीं है, जिसमें इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होंगे, जिसमें कोई भी लूजर नहीं है, जिसमें कोई भी हार नहीं रहा, जिसमें सारे लोग जीत रहे हैं, जिसमें मुहाजिर सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है, सबसे ज्यादा जीत रहा है। यही वो रास्ता है। मुहाजिरों, मैं वो आदमी हूं जिससे अल्लाह ताला ने ये शहर बनवाया। मैं वो आदमी हूं जिससे अल्लाह ताला ने ये शहर बनवाया। ये शहर आज जो बना हुआ है, अल्लाह ताला ने ये मेरे हाथों से ये शहर बनवाया है। हम ही वो लोग हैं जिसको ये पता है दोबारा ये शहर बनेगा कैसे, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें उन ओहदों से गुजारा है जहां पर हमें ये सिखा दिया है कि ये शहर की खिदमत कैसे होती है, इसके मसाइल क्या हैं, और ये शहर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कैसे होगा। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से पहले बनाया था उससे ज्यादा तेजी से पाक सरजमीन पार्टी इस शहर को और पाकिस्तान के दूसरे शहरों को दोबारा खड़ा करेगी, अपने पैरों पर खड़ा करेगी, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाला वक्त पाक सरजमीन पार्टी का होगा। तुमने हमें इख्तियार में देखा है। मैंने अपने हाथों से 300 अरब रुपए खर्च किए। अल्लाह का शुक्र है कि कोई 1 रुपए का इल्जाम हम पर आज नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। मेरे पास इख्तियारात थे। मेरा कोई शादी हॉल नहीं है शहर के अंदर, मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है शहर के अंदर। मैंने अपने बच्चों को हलाल रोजगार कल भी कमा कर खिलाया था, मैं आज भी खिला रहा हूं, और इंशाअल्लाह ताला जब तक सांसें हैं, चाहे कितनी भी पावर आ जाए, मैं अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाऊंगा, उनको हलाल की रोटी खिलाऊंगा। आज इस शहर में मेरे दर्जनों शादी हॉल होने चाहिए थे, मेरे पास इख्तियार था, नहीं बनाया। आज मेरे पास पेट्रोल पंप की जमीनें होनी चाहिए थी, नहीं बनाई। जब ही जाकर इस रास्ते को इख्तियार किया है, वरना अगर ये सारे काम 2 नंबर काम किए होते तो फिर हम भी बैठकर जी भाई कर रहे होते, फिर हम भी बैठकर कोई शॉर्टकट तलाश कर रहे होते। तो कराची के लोगों, हमारे अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
تم نے 35 سالوں سے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. تم نے نوجوانوں کی لاشیں دے دی, تم نے فطرہ زکوٰۃ دے دیا, تم نے 9 دفعہ الیکشن میں ووٹ دے کر جتوا دیا, 14 سالوں کے لیے گورنر بنا دیا, ایم این اے ایم پی اے بنا دیے, وزیر بنا دیے, میئر بنا دیے, سینیٹر بنا دیے. لیکن آج کراچی کچرا کنڈی ہے. آج کراچی میں 90% پانی انسانی فضلہ ملا ہوا ہے. آج کراچی کے اسکول ویران ہیں. آج کراچی کے اسپتالوں میں نہ دوا ہے نہ ڈاکٹر ہے. آج کراچی کی سڑکیں ادھڑ گئی ہیں. آج کراچی کا ٹرانسپورٹ دنیا کا ورسٹ ترین ٹرانسپورٹ ہے. آج کراچی شہر دنیا کا سب سے نمبر 1 انلیویبل سٹی جو ہے, وہ جہاں پر رہنا, انسان کا رہنا دشوار ہو, وہ شہر بن گیا ہے. میرے ساتھیوں, میرے کارکنوں, اے کراچی کے لوگوں, یہ سب کچھ تم نے دیکھ لیا ہے. اگر یہیں سے, انہی لوگوں سے, اسی فارمولے کے تحت اگر ہماری کامیابی لکھی ہوتی تو 35 سالوں میں ہم کامیاب ہو جاتے. 35 سالوں میں ہم کامیاب ہو جاتے. نہیں, تباہی بربادی کا رستہ ہے. اگر یہ رستہ ہوتا تو مصطفیٰ کمال چھوڑ کر نہیں آتا. اگر وہ رستہ ٹھیک ہوتا تو انیس قائم خانی, رضا ہارون یہاں نہیں بیٹھا ہوتا. اگر یہ رستہ ٹھیک ہوتا تو افتخار عالم, اشفاق منگی, ڈاکٹر صغیر ایم پی اے شپ چھوڑ کر نہیں آتے. اگر یہ رستہ ٹھیک ہوتا تو آصف حسنین اپنی ایم این اے شپ چھوڑ کر نہیں آتے. اگر یہ وہ رستہ ٹھیک ہوتا تو پی ٹی آئی سے آنے والے حفیظ بھائی اپنی ایم پی اے شپ چھوڑ کر ہمارے پاس نہیں آتے. ہمارے ساتھ بیرسٹرز نہیں آتی, ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی کے لوگ نہیں آتے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر جیسا آرتھوپیڈک نہیں آتا, ہمارے ساتھ مبشر امام نہیں آتے, ہمارے ساتھ ارشد وورا نہیں آتے, ہمارے ساتھ سعید شفیق نہیں آتے, ہمارے ساتھ دانش نہیں آتے, بزنس مین ہمارے ساتھ یہ نہیں آتے, ہمارے ساتھ ڈاکٹرز نہیں آتے, انجینئرز نہیں آتے, ہمارے ساتھ لائر حسان جیسا لائر ہمارے پاس نہیں آتا. یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا ہے. ہم ہی آپشن ہیں. ہمارے ہاں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر بدلنی ہے. اور لوگوں کو بالکل کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. بالکل مایوس نہ ہو مہاجروں, بالکل مایوس نہ تو آپ تھے اور نہ آج ذرا برابر بھی اپنے دل میں مایوسی لانے کی ضرورت ہے. یہ تمام حالات دیکھ کر بالکل مایوس نہیں ہو. اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے مینڈیٹ کے ساتھ تمہاری بات کرنے والے, تمہارا پلیٹ فارم اللہ کا شکر ہے جو موجود ہے, اور تمہارا یہ ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جہاں سکھ کے خلاف نفرت کی بات نہیں ہو رہی ہے, جہاں سے لوگوں کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہے. تم اس پلیٹ فارم پہ متحد ہو اور دیکھو کہ تمہارے متحد ہونے کے ساتھ ساتھ مہاجروں, تمام پاکستان کے لوگ تمہیں اپنا مسیحا جان رہے ہیں. تم لیڈ لو, تم پاکستان کی تقدیروں کو بدلنے کے لیے یہ علم تھامو. تمہیں کیوں پچھلی لائن میں لینا ہے, تمہیں کیوں اپنے ٹکڑوں میں بیٹھ کے رہنا ہے؟ تم پاکستان کو لیڈ کرو. اور ہمیں لوز کرنے کے لیے ہے کیا؟ ہمارے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. ضروری ہے کہ میں اپنی پارٹی کے نام کے ساتھ مہاجر لگاؤں, جبھی میں مہاجروں کا رکھوالا, ایماندار رکھوالا کہلاؤں گا. کیا جنہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ مہاجر نام لگا لیا, کیا انہوں نے 35 سالوں میں مہاجروں کو سکھ دے دیا, کامیابی دے دی؟ کیا مہاجروں کی نسلوں کو کامیابی دے دی؟ یہ سوال یا نشان ہے جو میں چھوڑے جا رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ میرا رب چاہے گا تو ایک انسانوں کے دل میں میری بات اترے گی, اس لیے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. اللہ تعالیٰ میرا اور تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. میری سیاسی بصیرت تو آج اجاگر نہیں ہوئی ہے یہ سارے حالات دیکھ کر. میری سیاسی بصیرت اگر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دے رکھی ہے وہ 3 مارچ سے لے کر ہماری ساری گفتگو نکال لیں, جو کچھ آج آپ کے سامنے ہو رہا ہے, کون سی ایسی بات ہے جو میرے لیے سرپرائز ہو یا میرے ساتھیوں کے لیے سرپرائز ہو؟ تو میں آج کے اس موقع پہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. میں کیا کہنا چاہتا ہوں, میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر, عجیب سی بات ہے, میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ الطاف حسین صاحب کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے, مجھے استقامت دے. اللہ تعالیٰ سارے یہ جو لوگ ہیں, میری دعا ہے کہ اس کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے, وہ سب کو ہدایت دے اور سب کو سیدھا رستہ دکھائے. نمبر 1. نمبر 2, یہ آپ نے ایم این اے صاحب کی بات کی, ہمارے پاس کسی کے آنے اور جانے پہ کوئی پرابلم جو ہے وہ ہے ہی نہیں. یہ دلوں کا سودا ہے, یہ دلوں کی بات ہے. ہم تو جو ہے وہ ہر کے لیے اچھی خواہشات رکھیں گے, اچھی بات. یہ ان میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے کسی کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں لگا رکھے, کوئی ساری چیزیں, تو کنوکشن کا میسر, جو جہاں رہے خوش رہے, اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. میں نے تو سب کو دعوت دی ہے بھائی, میں نے سب کو دعوت دی ہے, ان کو بھی, دوسرے لوگوں کو بھی, اور ان کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں, میں نے سب کو دعوت دی ہے کہ یہی
جو بھی ان کے مقاصد ہیں یہی وہ سیدھا راستہ ہے. میں نے ان کی یہ بھی کہہ دیا کہ ان کی انٹینشن پہ بھی کوسچن نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں اب تو سارے تجربے ہو گئے نا, اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اگر مہاجروں کی بھی بات کر رہے ہیں تو کرنے والے ہم تو کھلے ڈولے لوگ ہیں, لوگوں کو بہت ساری باتیں ہماری اسی حوالے سے جو ہے وہ کبھی کبھی بری بھی لگتی ہیں, لیکن ہم یہ سازشی طور پر کام کرنے والے لوگ نہیں. اگر ہمیں واقعی سپورٹ کرنی ہوتی فاروق ستار صاحب کو تو ہم جاتے ہیں, اوپنلی جاتے ہیں, آپ کو لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ایسی بات نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم نے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہاں وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں. انیس بھائی بہت اچھے انسان ہیں. انیس بھائی جو ہے وہ ہمارا یہ فخر ہے کہ ہمیں ہمارے کیمپ میں بھی لوگوں کو لوگ نظر آتے ہیں کہ جن سے ان کو خیر کی امید ہے, جن سے ان کو تعاون کی امید ہے. تو یہ تو میرے لیے, میری پارٹی کے لیے بڑا کریڈٹ ہے کہ لوگ اپنے مخالف کیمپ میں بھی جو ہے وہ امید وہ مانگ رہے ہیں, تعاون مانگ رہے ہیں. تو انیس قائم خانی صاحب ہمارا اثاثہ ہیں, بہت بڑا اثاثہ ہیں, اور ان کی یہ کریکٹرسٹک ہی جو ہے وہ امیجن کریں کہ جب وہ دوسرے لوگ اگر جب مدد مانگ رہے ہیں تو یہ آدمی میری پارٹی میں کیا کر رہا ہوگا, کہاں لے کے جا رہا ہوگا میری پارٹی کو, کیا عروج ہوگا میری پارٹی کا, اس جیسا آدمی میری پارٹی میں ہے, ہماری پارٹی میں. ہم تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ والی بات کر رہے ہیں, یہی راستہ ٹھیک ہے, یہ راستہ ٹھیک ہے, یہ راستہ ٹھیک ہے. ہم تو یہ تعاون ہی ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں, میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, سب کو ہدایت دے. اس راستے کے علاوہ چاہے وہ مہاجروں کی بات کر رہے ہوں, چاہے وہ کسی کی بھی بات کر رہا ہوں, اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ فلاح کا راستہ ہے نہیں. اب تو قدرت نے بھی پروف کر دیا ہے, اب تو قدرت نے بھی ساری باتوں کو پروو کر دیا ہے, ساری باتوں کو سچ ثابت کر دی ہے, ساری باتوں. اسی وجہ سے ہم نے سینٹ کے الیکشن کو لڑنے کا فیصلہ کیا. ڈاکٹر صغیر جو ہیں وہ اور انیس ایڈوکیٹ صاحب اور مبشر امام ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, اور اس کے بعد ہمارے منجنانی صاحب جو ہے وہ ہمارے موہن صاحب وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں, اور ہم ایک سیٹ کے لیے پوری زور لگا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس 9 ووٹس ہیں, 21 ووٹ چاہیے, اور یہ ایم پی ایز ہمارے کہیں اور بھی ووٹ دے سکتے ہیں, یعنی کہ ایک ایم پی کے جو 4 ووٹ ہوتا ہے, تو ہم تمام پارٹیز سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک سینیٹر منتخب ہو. اور اب یہ بات اور زیادہ روشن ہوتی چلی جا رہی ہے, اور وہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چونکہ اب ہمارے ان لوگوں کے استعفے نہیں ہوئے, تو ہم ان لوگوں کے ذریعے عوام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. جتنا بھی ٹائم رہ گیا ہے لوگوں کی آواز بننا چاہ رہے ہیں, اور ان پراپر فورمز کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں جہاں سے عوام کے لیے سکھ اور بھلائی کی بات کی جا سکے. اسی طرح ارشد وورا صاحب, بالکل ہم نے جو ہے وہ تمام بہت سارے یو سی چیئرمین اور کونسلرز کانٹیکٹ میں ہیں, بہت سارے چیئرمینز کانٹیکٹ میں ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ارشد وورا صاحب بھی اپنی بلدیاتی حوالے سے جو مسائل ہیں اور ان کے اوپر جو چیزیں ہیں, جو بھی اب ہمارا کلاؤڈ بن چکا ہے, بہت جلدی آپ کو ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنی پالیسیز کا, پی ایس پی کی پالیسیز کا اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں گے بہت جلد انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ, شکریہ, تھینک یو.